الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب. فاختلف فیہ، تو اس میں اختلاف کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کون سی نازل ہوئی تھی؟ تورات. اور تورات کی کتاب جب نازل ہوئی تو اس میں اختلاف کیا گیا. یہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی نیا کام آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، کہ جیسا کہ یہ قریش قرآن پاک میں مختلف شک و شبہات کی بات کر رہے ہیں اور اس میں اختلاف کرتے ہیں. تو یہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں، تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوتا آیا ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ جو کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اس کے بعد میں آنے والی امتی جب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی رنگ رلیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو پھر اس میں شکوک اور شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، اور کچھ شیطان قسم کے لوگ اس میں شک اور شبہات کی باتیں کرتے ہیں، تو اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر اس سے چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمارے کو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور یقیناً موسیٰ کو کتاب دی گئی تھی جس میں اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اگر بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا. یعنی اللہ رب العزت نے پہلے سے طے کر دیا ہے کہ ان لوگوں کو اس وقت اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کرنا ہے. ان کی ایک مدت ہے، وہ پوری ہو جائے گی، اور ان کے ان اعمال کا بدلہ اس کے لیے وقت مقرر ہے، اس وقت ان کو دیا جائے گا. اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو اس وقت جو اعمال ہیں ان کے، اس کا بدلہ اگر اسی وقت دیا جاتا اس کو، تو اب تک یہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں کے بارے میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے بارے میں بھی فرعون کے غرق کے بعد پھر عذاب نہیں آنا تھا بنی اسرائیل کی موسیٰ علیہ السلام کے اس میں قوم پر. تو یہ ان کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ اگر ان کے بارے میں نہ ہو چکا ہوتا تو ان کو مار دیا جاتا اب تک. یا پھر قریش کے بارے میں کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر تیرے رب کا فیصلہ کہ تیری اس امت کو قیامت تک باقی رہنا ہے، یہ فیصلہ پہلے سے طے نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب کب کا آ چکا ہوتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ، اور یقیناً وہ شک میں ہے، مریب بہت زیادہ. یہ ریب بھی شک ہے اور شک بھی شک ہے. شک عام ہے، مریب تھوڑا سا سخت شک، تیز شک. تو یہ شک کی صفت ہے مریب. وَإِنَّهُمْ لفی منہ شک، وَإِنَّهُمْ فِي شَكٍّ مُرِيبٍ مِّنْهُ. اس طرح ہے کہ اس کے سلسلے میں یہ
بہت زیادہ شک میں مبتلا ہیں یہ لوگ۔ تو اب یہ بھی دونوں کے متعلق ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس کتاب کے بارے میں وہ بڑے شک میں، گہرے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قریش کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس قرآن کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا، اور یقیناً سب کے بارے میں ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ لما کا ترجمہ یہ تھوڑا سا پیچیدہ قسم کا، لما جب کیا ہے، کوئی بات خود بخود انڈرسٹوڈ ہو، سمجھ میں آنے والی ہو، تو اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، البتہ یقیناً پورا دیا جائے گا ان کو، پورا دے گا ان کو، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، یقیناً پورا دے گا ان کو، رب کا تمہارا رب، اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی جزاء اعمالہم، یقیناً ان کا رب ان کو پورا بدلہ دے گا۔ کب؟ لما، جب کیا ہوگا؟ جب وہ وقت آئے گا، جب وہ فیصلے کا دن آئے گا۔ تو یہ چیز ذکر نہیں کی، لما اتا ذالک الامر، جب وہ وقت آئے گا، یعنی قیامت کا وقت آئے گا، تو لیوفینہم، یقیناً ان کے لیے پورا دے گا، رب کا تمہارا رب، اعمالہم، ان کا اعمال، یعنی ان کے اعمال کا بدلہ۔ بانون ثقیل ہے جی، اور پھر جمع کا صیغہ ہے یوفین، انہ، بے شک وہ، بما یعملون خبیر، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس سے خبردار ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ ہو یا کوئی عمل کسی کا چھوٹ جائے، ایسا نہیں ہے، ہر چیز سے اللہ خبردار ہے۔ فاستقم کما امرت، تو آپ استقامت رکھیے، استقامت جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ کے حکموں پر قائم رہیے۔ آپ بھی، ومن تاب معک، اور جس نے تیرے ساتھ رجوع کیا ہے وہ بھی، یعنی تیرے اوپر ایمان لا کر سابقہ تمام کاموں سے جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، یعنی مومنین، مراد اس سے کون ہے؟ مومنین ہے، اور مومنین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی، اور آئندہ آنے والے ایمان والے بھی، کہ فاستقم، استقامت کہتے ہیں نا، استقامت کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ سیدھا کھڑا ہونا، یعنی 90 ڈگری کے زاویے پر کھڑا ہونا، 90 ڈگری کے درجے کے زاویے پر کھڑا ہونا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اور ڈٹے رہنا، یعنی قائم رہنا، سیدھا رہنا۔ ہم کہتے ہیں نا، یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ ایمان اور اعمال صالحہ کی دعا کے ساتھ استقامت کی دعا بھی ضرور کریں، کیونکہ یہ بہت اہم معاملہ ہے استقامت، کہ استقامت کا مطلب کیا ہو۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آتے ہیں، پوچھا کہ اللہ کوئی اہم نصیحت فرما دے، اب نے فرمایا قل آمنت باللہ فثم استقم، آمنت باللہ کہو، ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، پھر اس پر قائم رہو اور اس پر ڈٹے رہو۔ تو 90 ڈگری کا زاویہ میں نے کہا نا، بالکل سیدھا کھڑا ہونا، یہ کوئی ساکت چیز ہو تو وہ تو کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن متحرک چیز کا 90 ڈگری کے قائم پر، اب دیکھو انسان کی حالت بھی متحرک جیسی ہے، اس پر قائم رہنا یہ سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور اصل بھی یہی ہے، اور اصل بھی دین میں استقامت ہے۔ اور استقامت سے ہٹ جائیں، افراط و تفریط میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا ادھر گر جاتا ہے یا ادھر گر جاتا ہے۔ استقامت سے اگر نکل گیا، تمام اللہ کے احکامات میں استقامت کا حکم ہے۔ اللہ کے تمام احکامات، جیسے جمعہ کے دن میں بیان کرتا رہتا ہوں، کون کون سے؟ عقائد میں، عقائد میں اگر استقامت نہ رہی تو کیا ہوگا؟ بدعات آ جائیں گی، بدعات سے پھر شرک میں مبتلا ہوگا آدمی، شرک سے پھر جہنم میں چلا جائے گا آدمی۔ اپنی طرف سے اللہ کی صفات میں اضافہ کرنا، کمی کرنا، جو بتایا گیا ہے اتنی ہی۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اعتقاد میں حد سے بعض دفعہ بہت آگے نکل کے اس کو خدا کا بیٹا بنا دیا جائے، یا حد سے گر کر ایسا کر دیا جائے کہ ان کو عام انسانوں جیسا گنہگار ثابت کیا جائے۔ تو
تو یہ جو حد مقرر ہے یہ تو عقائد کی بات تھی. نمازوں میں بھی، عبادات میں بھی وہی چیزیں جو اللہ نے بتائی، نبی نے کیا، صحابہ سے کروایا گیا، وہی ہمارے معیار ہے. اس سے آگے پیچھے ہم اپنی طرف سے اگر نکالیں گے تو حدود سے ہم باہر نکلتے ہیں. استقامت علی الدین نہیں رہا، دین پر استقامت نہیں رہی. اپنی طرف سے بدعات آ جائیں گی، اس میں بہت ساری باتیں آ جائیں گی. اسی طرح معاملات میں، معاشرت میں، عام زندگی کے رہن سہن میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دین میں نہیں ہوتی، ہم اس کو دین میں شامل کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دین میں ہیں، ہم اس کو باہر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ استقامت نہیں ہے. فاستقم کما امرت، جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے اس پر ڈٹے رہیے، قائم رہیے. اور صرف آپ نے ہی نہیں ہے نبی، ومن معک ومن تاب معک، اور تیرے ساتھ جو توبہ تائب ہو کر، یعنی پچھلے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جس نے رجوع کیا ہے وہ بھی، یعنی مومنین بھی. یہ سب ولا تطغوا، اور حد سے نہ نکلو. یہ استقامت سے آدمی نکل گیا تو گویا کہ حد سے نکل گیا. اور طغیان کہتے ہیں نا سرکشی کو، طغا یطغا طغیانا، سرکشی. ولا تطغوا، اور حد سے نہ نکلو. انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے دیکھتا ہے. اللہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے استقامت کی دعا. اس لیے بار بار کرنی چاہیے کہ بہت بڑا مشکل کام ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کرامتوں میں کسی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آدمی استقامت کے ساتھ دین پر رہے، ورنہ ڈٹے رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آگے پھر بار بار اسی کا حکم ہے کہ فاستقم کما امرت، پھر آگے کہ ولا تطغوا، پھر استقامت سے باہر مت نکلو. طغیان کیا ہے؟ استقامت سے، حدود سے باہر نکلنا، حدوں کو پھلانگنا. پھر کہا ولا ترکنوا، اور مت جھکو، الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف. ظالم سے مراد کو مشرکین ہے، یعنی مشرکین کی طرف آپ کا دل کا میلان اس کی طرف نہ ہو. رکن یرکنو یا رکن یرکنو کے معنی ہوتا ہے مائل ہونا، جھکنا، یہ معنی ہوتا ہے اس کے. تو آپ کا دل کا میلان ان ظالموں کے افعال اور اعمال کی طرف نہ ہو. یہ کیسا ہوتا ہے؟ مثلا آپ اپنے دین پر تو عمل کر رہے ہیں، لیکن کافر کی کوئی رسم و رواج آپ کو اچھی لگ رہی ہے، ان کا کوئی کام کفریہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، ان کا رہن سہن کا طریقہ آپ کو اپنے نبی اور اسلام کے طریقے سے ہٹ کر وہ طریقہ اچھا لگنے لگے، تو یہ اس کی طرف میلان کی ایک مثال ہے. ولا ترکنوا، اور مائل مت ہو جاؤ، الی الذین ظلموا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا. پھر کیا ہوگا؟ فتمسکم النار، تو تمہیں آگ آ کے پکڑ گی، یعنی اللہ کے عذاب کے مستحق بنو گے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی جب مدد نہیں رہتی، اللہ کی جب مدد نہیں رہتی، وما لکم من دون اللہ، تو نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من اولیاء، کوئی حمایتی، کوئی دوست نہیں ہے اللہ کے سوا. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی. اللہ کے سوا کوئی دوست ہی نہیں ہے تو تمہارا مدد کیسے کی جائے گی؟ تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں کہ استقامت علی الدین، کہ دین کے اوپر قائم رہنا، ڈٹے رہنا تمام اعمال میں. اور پھر جو جیسے میں نے کہا کہ کسی ولی اور بزرگ کے لیے کوئی کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، اس کی ولایت اور اس کے اللہ کے ساتھ دوستی کی یہی ایک نشانی ہے کہ جو اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تابع ہو. ہم تو ولی اس کو کہتے ہیں نا کہ جو چاہے ننگا ہو لیکن کوئی کرامتیں دکھاتا ہو، اڑتا پھرتا ہو. جو اڑتا پھرے یہ تو کوئی کرامت نہیں. کرامت سب سے بڑی یہی ہے، ولی اللہ کا وہ ہے جو اللہ کے حکموں پر قائم ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم ہو، چاہے اس کے پاس اور کوئی کرامت نہ ہو. سب سے بڑی کرامت اس کی یہی ہے، یہی اللہ کا ولی ہے، اللہ اس کا دوست ہے. تو اگر دیکھیں بظاہر دیکھنے میں کتنا مشکل کام ہے یہ. بہت ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور اس معاشرے میں ہمیں کہتا ہے واللہ ترکنوا، ان کی طرف مائل نہیں ہونا. معاشرے میں ہماری دیکھو بات سے بات نکلتی ہے، ہماری شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہندوؤں کے ساتھ
کسی زمانے میں رہتے تھے مسلمان، اب تو پاکستان جدا ہوا ہے، اب تو نہیں ہے وہ، لیکن اس زمانے کے رسم و رواج آج بھی چل رہے ہیں. بہت سارے رسم و رواج ہیں، بعض ان کے مذہبی رسم و رواج ہمارے شادی بیاہ میں چل رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض ہمارے چترال کے علاقے میں بھی بہت سارے قومیں رہتی ہیں، ان کے رسوم ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے، شامل ہے. تو یہاں حکم ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، سب آ جاتے ہیں، کفر، شرک والے، بدعات والے، یہ سارے آ جاتے ہیں. ان کا کوئی عمل آپ کو اچھا نہ لگے، آپ کا دل کا میلان اس کی طرف نہ ہو. اور یہ صرف رہن سہن کی مثالیں میں تو دی دوں، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، عبادات میں بھی، عقائد میں بھی، ان تمام لائنوں میں اپنے دینی احکام، اللہ کے احکام، رسول کے طریقے، ان کو چھوڑ کر دل سے کہنا یا زبان سے کہنا کہ فلاں کی یہ رسم بہت اچھی ہے، جو کہ مقابلے میں ہو تیرے نبی کی سنت کے. تو یہ کیا ہوا؟ نہ جانتے ہوئے بھی آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اس بات پر جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی بظاہر بڑا مشکل معاملہ ہے یہ، اس لیے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ استقامت نصیب فرمائے. اور پھر اگر کبھی اس قسم کی غلطی کوتاہی ہوئی تو مایوس بھی نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے ابھی زندگی دی ہے تو توبہ کے لیے دی ہے، تو اس کو ہم استعمال کریں. اللہ سے معافی مانگیں ہم کہ جو ہوا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کون غفارا، بہت زیادہ معاف کرنے والا. صفات ہم پڑھتے ہیں، ودود، بڑی محبت کرنے والا، رحیم، بڑا رحم کرنے والا. اس ذات کے ہوتے ہوئے ہم مایوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن ارادہ یہ ہو ہمارا کہ پکا دین کے اوپر رہیں گے، لیکن جو غلطیاں اگر پہلے ہوئی ہیں تو اس کا استغفار کریں. اگر خدا نخواستہ آئندہ بھی کبھی نہ چاہتے ہوئے کبھی کہیں ہو گئی تو اس سے بھی ہم استغفار کریں اللہ سے. اور جس کو توبے کی توفیق ملی تو بڑا خوش نصیب بندہ ہے وہ. ورنہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو وہ کیا ہوتا ہے، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ بندہ آج اور کل پر چھوڑتا رہتا ہے کہ یہ توبہ میں آج کروں گا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، ترسوں کروں گا، یہ کام کر کے کروں گا، یہ کام کر کے کروں گا، اور موت آ جاتی ہے توبہ کی توفیق اس کو میسر نہیں ہوتی. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سانس ہے تو آج ہی اسی وقت توبہ اللہ سے. مثلا اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں، اگر دل ہی دل میں، تو کوئی ضروری نہیں ہو کہ میں اپنے دل کی بات آپ کو بتاؤں یا آپ اپنے دل کی بات مجھے بتائیں، دل ہی دل میں کوئی کہہ دے اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں، آپ معاف فرما دیں، میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اس غفار رب وہ قرآن میں خود کہتا ہے کہ میں تو خوب بخشنے والا ہوں. نبی خود کہتا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، ایسا پاک ہو جاتا ہے. تو میرے اللہ اور میرے نبی کی باتوں سے اچھی بات، سچی بات، ٹھیک بات، درست بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ تو ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے.